یہ ہم پڑھ چکے. کشادہ مسجد یہ ہم نے پڑھ لیا. یہ ہو گیا جی. یہ بھی ہو گیا. یقیناً یا بے شک مسجد کشادہ ہے. یعنی جملے میں اگر تاکید کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو اس کے لیے یہ عجیب بات ہے، عربی زبان میں تاکید کے مفہوم پیدا کرنے کے جتنے اسلوب عربی زبان میں ملتے ہیں دنیا کے اور کسی زبان میں اتنے ڈیفرنٹ اسٹائلز نہیں ہیں. ان میں سے چند ایک انشاءاللہ آگے چل کے بھی پڑھیں گے. فی الحال ایک ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے کہ ایسے موقع پر لفظ انا کا اضافہ کیا جاتا ہے اور اس کے معنی یہی ہیں، یقیناً یا بے شک. اور یہ بھی عامل ہے. کل میں نے آپ کو عامل کا مطلب بتایا تھا کہ معنوی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اعرابی تبدیلی بھی لاتا ہے. یہ اعرابی تبدیلی یہ لاتا ہے کہ مبتدا کو نصب دیتا ہے. تو اب کیا ہو جائے گا؟ یقیناً مسجد کشادہ ہے. اب یہ جو مبتدا تھا یہ نصب میں آ گیا. دوسری بات یہ نوٹ کر لیں کہ یہ گرامر کی اصطلاح ہے، اصطلاح کی وجہ بھی ہے، لیکن وہ ہمارے ان 3 کتابوں میں نہیں آئے گی، وہ آگے کی بات ہے. فی الحال صرف اتنا نوٹ کر لیں کہ جب انا لگ جاتا ہے تو پھر عربی گرامر میں مبتدا کو مبتدا نہیں کہتے، انا کا اسم کہتے ہیں، اور خبر کو انا کی خبر کہتے ہیں. وہ خبر ہی رہتی ہے، بس یہ ہے کہ انا کی خبر کہلائے گی. تو یہ نوٹ کیا آپ نے کہ اپنے اسم کو انا نصب دیتا ہے اور خبر جو ہے وہ اپنی اوریجنل شیپ اعرابی حالت میں رہتی ہے، رفع میں، اس میں کوئی چینج نہیں آتی. ہاں جی، اب کیا ہوا؟ اب سوالیہ جملہ بن گیا. کیا مسجد کشادہ ہے؟ اس کے لیے 2 الفاظ ہاں اور حل. ہاں یہ بات نوٹ کریں، یہ دونوں جو ہیں یہ غیر عامل ہیں، یہ کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتے، صرف مفہوم میں سوال کا مفہوم پیدا کر، جملے میں سوال کا مفہوم پیدا کرتے ہیں. تو جملہ تھا
المسجد واسع یعنی مسجد وسیع ہے. اب اگر ہم نے کیا کا سوالیہ مفہوم پیدا کرنا ہو، اگر ہم آ لگائیں تو اب کیا ہوگا؟ المسجد واسع. یہ سائلنٹ ہو جائے گا تو پھر وہی بولیں گے المسجد. اس کا بہرحال ایک طریقہ ہے، وہ ہم آگے چل کے قرآن مجید میں انشاءاللہ پڑھیں گے. فی الحال یہ نوٹ کر لیں کہ سوالیہ مفہوم پیدا کرنے کے لیے جب معرف باللام کوئی مبتدا ہو تو پھر آ استعمال نہ کریں، حل استعمال کریں. اچھا جی، المسجد واسعون پر جب حل لگا تو اب کیا ہوگا؟ اب اس کو کسرہ دے کے ہم آگے ملائیں گے، یہ سائلنٹ ہو جائے گا. حل المسجد واسعون. بس جی آج کا سبق یہی ہے. اب ہم ذرا مشق کر لیں پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. جائے گا پہلے وہی ما یا لیسا، بقائم. اب اس میں اہم بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ یہ بی کا اضافہ ہوا ہے، اس کے معنی کوئی نہیں ہے یہاں پر کوئی معنی نہیں ہے. جب ما اور لیسا کی خبر پر ہم بی کا اضافہ کریں گے تو بی کے کوئی معنی نہیں ہوں گے. اس لیے ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، چاہے ہم کہیں مل ولد قائمن یا ہم کہیں مل ولد بقائمن، دونوں کے معنی ایگزیکٹ سیم رہیں گے. لڑکا کھڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ سمجھ میں آ گئی بات. اب آخری بات جو یہ ابھی سوال کر رہے تھے، ما جو ہے یہ ہر صیغے میں استعمال ہوگا. واحد مذکر ہو، واحد مذکر تثنیہ ہو، مذکر جمع ہو، مؤنث واحد ہو، مؤنث تثنیہ ہو، مؤنث جمع ہو. ابھی تو آپ نے صرف اتنے ہی صیغے پڑھے ہیں نا، آگے چل کے اور صیغے پڑھیں گے. تو کوئی سا بھی صیغہ ہو، ما ہی رہے گا، اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی. جبکہ لیسا جو ہے اس کی شکل صیغوں کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے، اور وہ شکلیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جب فعل پڑھ لیں گے. جب فعل پڑھ لیں گے تو پھر لیسا کے 14 صیغے ہمارے سامنے آ جائیں گے. اس وقت یہ نوٹ کر لیں کہ لیسا جو ہے اس کا استعمال صرف واحد مذکر کے لیے ہے. اگر تثنیہ ہے مذکر تو اب لیسا نہیں استعمال کر سکتے، اب ما سے ہی ہمیں نفی کے معنی پیدا کرنے پڑیں گے. اگر ہم یہ جو مائی کر دیں وہاں پر بھی واحد مذکر کے لیے، واحد مذکر میں تو آپ چاہے ما کریں چاہے لیسا کریں، کوئی فرق نہیں ہے. لیکن واحد مذکر کے علاوہ جو بھی صیغے ہوں گے وہاں پر لیسا استعمال نہیں ہوگا، وہاں پر ما کرنا پڑے گا. مطلب لیسا کا لفظ غائب کر دیا جائے تو ما ہی اس کے کام چلاتے ہیں. اس میں نقصان یہ ہوگا کہ آگے چل کے جب آپ سے کہیں گے آپ لیسا کے 14 صیغے یاد کرو تو آپ کہیں گے یہ کیا ہے. اس لیے غائب نہ کریں، ذہن میں رکھیں. بچنے کے لیے 14 صیغے تو یاد کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ میں آ گئی. جہاں واحد مذکر ہو کبھی کبھی لیسا استعمال کر لیا کریں. چلے اب ہم مشق کرتے ہیں. بس آج کا سبق بہت چھوٹا تھا.
اچھا جی، اب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 55 نکالیں، مشق نمبر 10. اور اس میں لکھا ہوا ہے اردو میں ترجمہ کریں. نیچے عربی کے جملے دیے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے ترجمہ نہیں کرنا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں خاص طور سے، ترجمہ ابھی اٹیمپٹ مت کریں بالکل. جملے میں جتنے اسم آئے ہیں ان کی اعرابی حالت پہچانیں اور اس کی وجہ بتائیں. اس لیے کہ اب میں نے آپ کو مرفوعات اور منصوبات کی فہرست بھی اسی لیے بنوا دی تھی. مرفوعات میں آپ پڑھ چکے کہ فاعل اور کوئی وجہ ہونے کے علاوہ مبتدا رفع میں ہوتا ہے، خبر رفع میں ہوتی ہے. منصوبات کی فہرست آپ کو بنوا دی. ما اور لیسا کی خبر نصب میں ہوتی ہے، انا کا اسم نصب میں ہوتا ہے. تو اب آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ جملے کو سمجھنے کی کوشش کرنے سے پہلے یہ طے کریں کہ اس میں جتنے اسم آئے ہیں ان کی اعرابی حالت کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے. یہ دو چیزیں اگر آپ صحیح ڈٹرمن کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ ترجمے میں آپ سے غلطی نہیں ہوگی. چلے جی، ازید عالم. کیا زید عالم ہے؟ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ترجمہ نہیں کرنا ہے اور آپ مجھے ترجمہ بتا رہے ہیں. رابی حالت جی کوئی اور صاحب، اس میں کتنے اسم ہیں؟ 2 اسم ہیں. زیدن کی اعرابی حالت رفع، وجہ مبتدا. یہ پریکٹس کرنی ہے. ابھی میں نے ریپیٹ کیا ہے آپ کے سامنے وجوہات کو. ان وجوہات میں کہیں لکھوایا ہے میں نے کہ اس میں علم رفع میں ہوتا ہے. عالمن یہ بھی رفع میں ہے تو نظر آ رہا ہے وجہ خبر ہے، اس لیے یہ رفع میں ہے. ان زیدن عالمن، اس میں بھی 2 اسم ہیں. زیدن نصب میں کیوں ہے؟ انا کا اسم ہونے کی وجہ سے. اور عالمن رفع میں کیوں ہے؟ انا کی خبر ہونے کی وجہ سے. ما زیدن بعالمن، یہاں پہ زیدن جو ہے یہ رفع میں کیوں ہے؟ ابھی ہم مبتدا ہی کہیں گے اس کو، اس لیے کہ ہم نے تو صرف انا کے مبتدا کا نام بدلا ہے. مبتدا ہے اس لیے یہ رفع میں ہے. اور بعالمن کی اعرابی حالت کیا ہے؟ جر ہے. وجہ با کی وجہ سے، با کی وجہ سے، ماں کی وجہ سے. ماں کی وجہ سے تو وہ عالمن آتا. حل الرجلانی صادقانی، اس میں کتنے اسم ہیں؟ 2 ہیں. الرجلانی کی اعرابی حالت، ایک نے نصب کہہ دیا تو سب نصب کہہ رہے ہیں. یہی پریکٹس کرنی ہے. آنی عینی عینی، آنی رفع کی حالت ہے تو رجلانی حالت رفع میں ہے. کیوں ہے؟ مبتدا ہونے کی وجہ سے. صادقانی اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ یہ بھی رفع میں ہے. کیوں؟ خبر ہونے کی وجہ سے. مر رجلانی صادقینی، 2 اس میں رجلانی کی اعرابی حالت رفع، وجہ مبتدا ہے. صادقینی اس کی اعرابی حالت نصب ہے، وجہ ماں کی خبر. سیدھی بات. ان المعلمین صادقون، 6 نمبر رہ گیا. ان الرجلین صادقان، اس میں الرجلین اس کی اعرابی حالت وجہ
इन्ना की वजह से ये जुमला आधा है, इन्ना का इस्म होने की वजह से। सादिकानी इसकी एराबी हालत रफा है, इन्ना की खबर होने की वजह से। चलें जी, अब बाकी एक्सरसाइज हम लिख के करेंगे। हाँ जी, कापियां कलम अभी तक बंद नहीं हुए। मुफरद और मुरक्कब में क्या फ़र्क है? मुफरद कोई तन्हा लफ्ज़, अकेला लफ्ज़, और मुरक्कब हम पढ़ चुके हैं कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ। फिर उसकी किस्में की थी हमने ये तय कर लिया था कि मुरक्कब के लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे उमूमन मुरक्कब नाक़िस के लिए। तो अभी तक जो हमने मशक़ें की हैं, आप नोट करें कि उसमें तमाम मुफरद अल्फाज आए थे। मुब्तदा जितने आए सब मुफरद थे। उस्तानियाँ, दो बच्चियाँ, ज़ैद, हामिद, इसी तरह खबर जितनी भी थी सब मुफरद थी। लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। मुरक्कबात भी मुब्तदा बनते हैं, मुरक्कबात भी खबर बनते हैं। चूंकि अभी तक हमने मुरक्कबात नाक़िसा में सिर्फ मुरक्कब तौसीफ़ी पढ़ा है, इसलिए मुरक्कब तौसीफ़ी के हवाले से हम इसको समझेंगे और ये बात समझ में आ जाएगी तो बाकी आगे जो मुरक्कबात आ रहे हैं उनको समझना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। पहले उर्दू में समझ लें। इसमें मुब्तदा कहाँ है? ज़ैद मुफरद है, मुरक्कब है? मुफरद है। और खबर कहाँ है? ये क्या है? ये मुरक्कब है। अब क्या पोजीशन है? मुब्तदा अब मुरक्कब हो गया, नेक मर्द, और खबर मुफरद हो गई, खड़ा है। अब क्या पोजीशन है? मुरक्कब है और खबर भी। तो ये देख लिया आपने कि मुब्तदा मुफरद भी हो सकता है, मुरक्कब भी हो सकता है। खबर मुफरद भी हो सकती है, मुरक्कब भी हो सकती है। और ऐसे भी जुमले हैं जिसमें मुब्तदा भी मुरक्कब हो सकता है और खबर भी मुरक्कब हो सकती है। इसके तर्जुमे में अब कोई मतलब अभी हमने इसको समझने के लिए कोई नया कायदा नहीं सीखना है, सिर्फ जो पुराने कायदे सीखे हुए हैं उन्हीं की एप्लीकेशन है। ज़ैद मुफरद है, मुब्तदा है और बज़ाते खुद मारफा है, इसलिए इसको मारफा बनाने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता ये रफा में आएगा। इसका तर्जुमा नंबर 1
क्रॉस होगा। नंबर 2, इसको नकरा रखना है। नंबर 3, हालत रफ़ा में रखना है। ये 3 उसूल पहले ज़हन में तय कर लें, फिर तर्जुमा करें। सॉरी, कोई नया कायदा तो अप्लाई नहीं हुआ। और अगर हम फर्क करें, ये कर दें कि यहाँ इन्ना लगा दें, अब क्या होगा? अब ये ज़ैदन हो जाएगा। और अगर हम यहाँ माँ या लैसा लगा दें, अब क्या होगा? ये रजुलन सालिहन हो जाएगा। यहाँ पर ये मुब्तदा है और मुरक्कब तौसीफ़ी है, इसलिए पहली बात ये तय करें कि तर्जुमा क्रॉस करना है। मुब्तदा होने की वजह से इसको मारफा रखना है और हालत रफ़ा में रखना है। कायमुन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। और वही हिसाब है कि अगर इन्ना लगेगा तो ये मुरक्कब तौसीफ़ी पूरा हालत नसब में आ जाएगा, ये रफ़ा में रहेगी। अगर माँ या लैसा लगेगा तो ये ऐसे ही रहेगा, ख़बर नसब में आ जाएगी। और यहाँ पर ये भी मुरक्कब तौसीफ़ी है, ये मुब्तदा है, ये मुरक्कब तौसीफ़ी है, ये ख़बर है। तर्जुमा क्रॉस होगा और मुब्तदा होने की वजह से इसको हम मारफा रखेंगे, रफ़ा में रखेंगे। इसका भी तर्जुमा क्रॉस होगा। ख़बर होने की वजह से इसको हम नकरा में रखेंगे और रफ़ा में रखेंगे। अर्रजुलु सालिहु मुअल्लिमुन मुज्तहिदुन। और वही बात है कि अगर इन्ना लग जाएगा तो अर्रजुलुस सालिहु के बजाय अर्रजुलस सालिहा हो जाएगा, नसब में आ जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा। माँ या लैसा लग जाएगा तो ये एज इट इज़ रहेगा, ये नसब में आ जाएगा, मुअल्लिमन मुज्तहिदन। ये बात समझ में आ गई। अब इस सबक में हमने सिर्फ एक नया कायदा पढ़ना है। एक रफा पर एक मारफा में एक नकरा। हाँ, मुरक्कबात भी वही, अगर मुब्तदा है तो मारफा में, खबर है तो नकरा में। जी, माँ और वो हम आगे होता है, लेकिन वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। बाज़ औक़ात जुमले में मुब्तदा एक से ज़्यादा होते हैं।
مثلاً اب مبتدا دو ہونے کی وجہ سے ایک بات تو یہ طے ہوگی کہ خبر جو ہے وہ تثنیہ کے صیغے میں آئے گی، اس لیے خبر جو ہے وہ عدد کے لحاظ سے مبتدا کے تابع ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ خبر جو ہے وہ جنس کے لحاظ سے بھی مبتدا کے تابع ہوتی ہے۔ اب یہاں جنس جو ہے مختلف ہے، ایک مبتدا مذکر ہے، دوسرا مبتدا مؤنث ہے، تو ایسی صورت میں اصول یہ ہے کہ پھر خبر کو مذکر رکھا جاتا ہے۔ وہ ہیومن رائٹ کمیشن والوں کو مت بتائیے گا۔ زید و زینب جی جالسانی، اور اگر مبتدا دو سے زیادہ ہو تو پھر خبر جمع کے صیغے میں آئے گی، اور اگر مختلف الجنس ہیں، اگر دو سے زیادہ مبتدا سارے کے سارے مؤنث ہیں پھر تو جمع مؤنث آئے گی، سارے کے سارے مذکر ہیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، مذکر آئے گی، لیکن مختلف الجنس ہیں اگر تو بھی مذکر۔ چاہے زینب پہلے آ جائے، اگر زینب پہلے آ جائے پھر بھی یہی رہے گا، پھر بھی یہی رہے گا۔ اگر یہ ہو جائے فاطمہ زینب اور فاطمہ زید اور زینب بیٹھے ہیں، اب ہم کریں گے فاطمۃ زید۔ عربی میں اسٹائل یہ ہے کہ واہ ہر جگہ لگے گا، یہ کوما وغیرہ جو ہے یہ اردو اور انگریزی میں تو ہے، لیکن انگریزی میں یہ ہے کہ ہم کہیں گے فاطمۃ و زید و زینب، اور اب خبر کیا آئے گی؟ جالسون۔ ہاں اگر پہلے انا لگ جائے، اب یہ سارے مبتدا جو ہیں یہ نصب میں آ جائیں گے، خبر رفع میں ہی رہے گی، دو ہیں تو جالسان، جمع ہے تو جالسون، لیکن ما یا لیسا لگ جائے تو یہ سارے رفع میں رہیں گے، خبر نصب میں آ جائے گی، تثنیہ ہے تو جالسینی، اور جمع ہے تو جالسین۔ چلے جی اب ہم نے اسی کی مشق کرنی ہے، اب نکالیں صفحہ نمبر، ہاں ایک منٹ، کیا ذرا یاد دلائیں۔ ہاں اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی مشق میں ایک سوال پیدا ہوا تھا، وہ سمجھ لیں۔ القول المعروف صدقۃ، یہاں سوال یہ ہے کہ القول مذکر ہے اور واحد ہے، اگر اقوال ہوتا پھر بھی ہم کہتے کہ جمع مکسر ہے، اس لیے خبر واحد مؤنث آ گئی ہے،
لیکن یہاں پر یہ واحد بھی ہے اور مذکر بھی ہے اور پھر بھی خبر جو ہے وہ مؤنث ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی اصل وجہ جو ہے وہ تو آپ کو اس وقت سمجھ میں آئے گی کہ جب ہم یہ گول تے کی قسمیں پڑھیں گے. مطلب وہ اتنے آگے کی بات ہے کہ یہ آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے آسان عربی گرامر اس کے تینوں حصوں میں نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کا ترجمہ کرتے وقت اگر کوئی لفظ آ گیا تو اس وقت میں آپ کو لکھا دوں گا. گول تے جو ہے اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور وہ مختلف قسموں کے حساب سے پھر بات بنتی ہے. وہ قسمیں اس وقت لکھانا مناسب نہیں ہے اس لیے کہ وہ پھر علم کا حیضہ ہو جائے گا تو جو کچھ آپ لوگوں نے پڑھا ہے وہ بھی باہر آ جائے گا. البتہ آپ کا منہ بند کرنے کے لیے ایک بات میں کہہ سکتا ہوں کہ جب ہم نے شروع کیا تھا تو پہلے اسم کی ہم نے 3 شکلیں بنائی تھیں, پھر 6 بنائی تھیں, پھر 18 بنائی تھیں. تو کیا ہر لفظ کی 18 بنی تھیں؟ یعنی وہ مذکر جو مذکر غیر حقیقی تھے جن کا مؤنث نہیں آتا اس کی آپ نے 9 بنائی تھی. وہ مؤنث جو مؤنث غیر حقیقی ہیں جن کا مذکر نہیں آتا ہے ان کو بھی آپ نے 9 بنائی تھی. تو ایسے مؤنث جو غیر حقیقی ہوں جن کا جوڑا نہ ہو, جو اس میں صفت بھی نہ بنتے ہوں اس لیے کہ اس میں صفت کا پھر ہم بنا لیتے ہیں مذکر مؤنث دونوں, وہ بھی نہ ہوں, جن کی 18 شکلیں بنی تھیں اور 9 شکلیں بنی تھیں اور جب 36 بنائی تھی تو 18 بنی تھی. ایسا کوئی لفظ جب خبر کے طور پر آئے گا تو پھر وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے, یعنی اگر مبتدا مؤنث ہوتا اور اس کی خبر صدقہ ہوتی تب بھی صدقہ, اور مبتدا مذکر ہے اور اس کی خبر صدقہ ہے تب بھی صدقہ. ظاہر ہے کہ ہم اس کا مذکر نہیں بنا سکتے. اس وقت بس اتنی سی بات سمجھ لیں کہ وہ غیر حقیقی جنس والا مسئلہ ہے یہاں پر, چونکہ مذکر کا مؤنث نہیں ہوتا, مؤنث کا مذکر نہیں ہوتا, اس لیے خبر میں جب وہ آئیں گے تو وہ ایز اٹ از آئیں گے, چاہے وہ مبتدا مذکر ہو یا مؤنث ہو. البتہ اگر ان کی صفت آئے گی تو پھر ان کو مؤنث ہی مانا جائے گا. مثال کے طور پر صدقۃ کبیر کہنا غلط ہوگا, اس لیے کہ ہم دیکھ چکے نا کہ صفت جو ہیں وہ مذکر مؤنث دونوں استعمال ہوتی ہیں. بلکہ ہم نے جب وہ پڑھا تھا جنس تو یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ صفت, سمپل صفت جسے گڈ کہتے ہیں ہم, پھر کمپیریٹیو ڈگری کی صفت یا سپرلیٹیو ڈگری کی صفت جسے بیٹر یا بیسٹ کہتے ہیں, وہ کیا تھی بھلا؟ اکبروں کا مؤنث ہم نے پڑھا تھا کبرا. اصغروں کا یعنی زیادہ چھوٹی یا چھوٹے کا ہم نے مؤنث پڑھا تھا صغرا. اسی طرح سے رنگ اور عیوب کی صفت بھی مذکر مؤنث دونوں استعمال ہوتی. صفتیں جتنی بھی ہیں مذکر مؤنث دونوں استعمال ہوں گی. تو جب صفت آئے گی تو پھر اس کو ہم مؤنث ہی مانیں گے, ہائی ہے مؤنث, پھر ہم اس کو ٹریٹمنٹ کریں گے صدقۃ کبیرۃ. مؤنث ہم صفت ہم مؤنث لائیں گے اس کے ساتھ. لیکن جن سے غیر حقیقی کا کوئی لفظ جب خبر بن کے آئے گا تو وہ ایز اٹ از استعمال ہوگا, پھر وہ قید ہٹ جائے گی کہ مبتدا مذکر ہے یا مؤنث ہے. اس وقت بس اتنی سی بات سمجھ لینا کافی ہے آپ کے لیے.
اب جی اللہ کا نام لے کے آگے چلتے ہیں، ذرا اس پہ غور کریں. اس جملے میں کوئی نقص ہے؟ حامد کی تکرار جو ہے یہ بری لگتی ہے اور یہ غیر فصیح زبان ہے. فصیح زبان کیا ہے؟ اب یہاں پہ بھی چونکہ حامد کا ایک مطلب ذکر آ چکا ہے، اب اس کے لیے یہاں پہ یہاں پر کیا آئے گا؟ پھر وہ. تو جب کسی کا ایک مطلب ذکر آ جائے اور آگے پھر اس کی تکرار کرنے کے بجائے اس کی جگہ دوسرے الفاظ استعمال ہوں تو ایسے الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ ضمائر، ضمیریں. پروناؤن. تو جب یہ ضمیریں استعمال کی جاتی ہیں گفتگو میں تو بیسیکلی اس کی 3 پوزیشنز ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ لطف الرحمان یہ کہتا ہے تو یہ فصیح زبان نہیں ہے. کیا کہنا چاہیے مجھے؟ میں یہ کہتا ہوں. اگر کسی کے پاس ہم وفد لے کے گئے ہیں تو کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہتے ہیں. تو ایک پوزیشن جو ہے وہ ہے متکلم. پھر جس سے بات ہو رہی ہو اس کا نام لے کے نہیں کہتے ہیں کہ میں زید سے یہ کہتا ہوں. یہ کہوں گا کہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں. آپ، تم، یہ دوسری پوزیشن ہے ضمیروں کی جسے ہم کیا کہیں گے؟ مخاطب یا حاضر. اور جب ہم کسی کو غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تیسری پوزیشن ہے غائب. لیکن غائب کے سلسلے میں ایک اہم بات یہ سمجھ لیں کہ جہاں پر بات ہو رہی ہے وہاں سے اس کا غیر موجود ہونا لازم نہیں ہے. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں زید سے بکر کے متعلق بات کر رہا ہوں کہ بکر جو ہے وہ بہت نالائق طالب علم ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ میرے سامنے صرف زید ہو اور بکر غیر حاضر ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ زید کے برابر میں بکر کھڑا ہوا ہے، موجود ہے، اور میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ بکر نالائق ہے، تب بھی وہ پوزیشن ضمیر کی جو ہے وہ غائب کی مانی جائے گی. حاضر کی یا مخاطب کی پوزیشن اسی کے لیے مانی جاتی ہے جس سے بات کی جا رہی ہے. جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے وہ چاہے موجود ہو چاہے غیر موجود ہو، دونوں صورتوں میں اس کو ہم غائب کی پوزیشن کہیں گے. تو غائب کے مسئلے میں یہ بات واضح ہونی چاہیے. ڈائلاگ کے درمیان نہ ہو، ڈائلاگ جب ہو رہا ہے تو پھر نہیں ہے.
نہیں، جب ڈائلاگ ہو رہا ہے تو وہ شخص چاہے اس وقت وہاں موجود ہو تب بھی وہ تھرڈ پرسن ہے، جسے انگریزی میں ہم تھرڈ پرسن کہتے ہیں. وہ غیر عامل ہو گیا ہے نا، وہ ڈائلاگ ہاں میرا تو 3 پوزیشنز یہ ہو گئیں. اس کے بعد پھر ان کی فردر سب ڈویژنز ہوتی ہیں. مذکر، مؤنث. اسی طرح سے مخاطب کے مذکر، مؤنث. البتہ متکلم میں جنس کی ڈفرینشیشن نہیں کرتے، لیکن بات کرنے والا جو ہے اس کی جنس از خود ظاہر ہے، اس میں جنس کے فرق کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اس لیے متکلم میں جنس کی تقسیم نہیں ہے. اور پھر اس کی فردر سب ڈویژن تو اس حساب سے کل کتنی پوزیشنیں بنتی ہیں آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ 3 3 6 3 9 3 12 2 کیسے؟ میں عربی نہیں پوچھ رہا ہوں، میں اس ڈائیگرام کے حساب سے تقسیم پوچھ رہا ہوں. 15 3 اس کی مذکر غائب کی، 3 مؤنث غائب کی، 6 3 مذکر مخاطب، 3 مؤنث مخاطب، 12 اور 3 متکلم، واحد تثنیہ جمع. اب یہ نوٹ کریں کہ دوسری زبانوں میں پرفیکٹ اصل میں تقسیم جو بنتی ہے وہ تو یہی 15 بنتی ہے. اگر کوئی زبان ایسی ہوتی دنیا میں جس میں 15 مختلف ضمیریں ہر کیٹیگری کے لیے الگ الگ الفاظ ہوتے تو ہم یہ کہتے کہ یہ پرفیکٹ تقسیم ہے. اس زبان کی ضمیریں جو ہیں وہ پرفیکٹ ہیں. لیکن عام طور پر دوسری زبانوں میں یہ تقسیم اتنی شارپ نہیں ہے. عربی کی جو تقسیم ہے وہ نیئر پرفیکٹ ہے، دوسری زبانوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے، لیکن پرفیکٹ وہ بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے پرفیکٹ یہ دیکھ لیں. ہوا، یہ میں اس لیے اس طرح لکھ رہا ہوں کہ کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، معنی بھی لکھے ہوئے ہیں، اس وقت بات سمجھانی مقصود ہے. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، یہ ریپٹیشن ہوا. گنتی میں چاہے ہم 14 گن لیں لیکن ریپٹیشن موجود ہے. اسی طرح سے انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، یہ پھر ریپٹیشن ہے. اچھا، انتی، انتما، انتن، انا، نحنو، اور یہاں پہ پھر ریپیٹیشن ہے. اس لیے پرفیکٹ تو یہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ آلموسٹ پرفیکٹ ہے، اس لیے کہ اتنی شارپ ڈیفینیشن دنیا کی اور کسی زبان میں ضمائر کی موجود نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رٹا زیادہ لگانا پڑتا ہے. فائدہ کیا ہے؟ زبان سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی.
جب یہ ضمائر یاد کرنی پڑتی ہیں اس وقت تو پسینہ آتا ہے، لیکن جب پھر زبان سیکھنے کا وقت آتا ہے تو پسینہ بہائے بغیر آدمی زبان سیکھ جاتا ہے۔ جن زبانوں میں یہ تقسیمیں اتنی زیادہ شارپ نہیں ہیں وہاں یہ سہولت ہے کہ گرامر پڑھتے وقت 2-4 الفاظ ہیں جو یاد کرنے، لیکن آگے جملے کا ترجمہ کرتے وقت، بات سمجھتے وقت پھر الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، کمپلیکیشنز پیدا ہوتے ہیں۔